حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی اس قوم نے یہ کیا کہ بہت زیادہ نافرمانیاں کرتی تھی. تو انہوں نے سن رکھا تھا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تھا. ایسا طوفان آیا کہ سب کے گھر بالکل ختم ہو گئے, سب کچھ ختم ہو گئے. تو انہوں نے پہاڑوں میں جا کر گھر بنا لیا, پہاڑوں کو انہوں نے تراش کر کے گھر بنایا. اور انہوں نے یہ سوچا کہ اگر طوفان آئے گا تو طوفان کے اوپر یہ ان پہاڑوں میں نہیں آ سکے گا. اگر ہوا آئے تو یہ پہاڑ اتنی زیادہ مضبوط ہے کہ پہاڑوں کو ہلا نہیں سکتے. اگر کسی طرح کا اور عذاب آئے تو اس عذاب سے ہم بچ جائیں گے, چونکہ ہم بڑے بڑے پہاڑوں میں ہم نے گھر بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار نہیں ہوگی. اور وہ قوم نافرمانیاں پر تلی رہی. لیکن بزرگوں جب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کرنا چاہا اس کی نافرمانی کی بنا پر, تو معاملہ یہ ہوا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے ایک آواز لگائی, ایک ایسی آواز لگائی جو قوم یہ سوچ رہی تھی کہ ہمیں کچھ برباد نہیں کر سکے گی. اس ایک آواز نے انہیں پوری قوم کو ہلاک کر دیا. اس آواز سے وہ پوری قوم جو پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بنائی ہوئی تھی ان کا سر پھٹ گیا, ان کے بھیجے باہر نکل آئے اور وہ پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی. یہ صرف ان کی نافرمانیوں کا سبب تھا جو انہیں ملا. اس طریقے سے بہت ساری قومیں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب میں گرفتار کیا. قوم لوط پر عذاب آیا اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پوری بستیوں کو اٹھا کر پلٹ دیا. پوری بستی کو جو قوم لوط لواطت میں مبتلا تھی اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے پوری قوم کو ان کی بستیوں کو اٹھا کر پلٹ دیا. وہ بھی قومیں کی تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی یا سنی ہوگی کہ وہ بھی قوم آئی ہے جس قوم کو کسی کو خنزیر کی شکل دے دی گئی. وہ انسان تھی کبھی لیکن ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے وہ خنزیر بنا دیے گئی. ایسی قومیں بھی آئی جن قوم کو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے انہیں بندر بنا دیے گئی. بزرگوں, آپ ہمارا جو حال ہے آج امت مسلمہ کا جو حال ہے, آپ احسان مانیں کہ یہ صرف غربی ہو رہی ہے, ورنہ ہمارے یہ اعمال ہیں, ہمارے اس قدر اعمال ہیں کہ شاید اگر آگ نہیں برسے تو ہمارے اعمال اس قدر بد ہو گئے, اس قدر بد ہو گئے ہمارے اعمال کہ شاید آگ بھی برسے تو ہمارے بد اعمالیوں کے مقابلے میں وہ کم ہو. آج ہم تھوڑی سی گرمی سے پریشان ہیں. یقیناً میں نے کہا کہ بہت زیادہ گرمی خدا کے عذاب میں سے, لیکن بزرگوں یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ ہدایت دینا چاہتا کہ ابھی یہ قوم سدھر جائے, ابھی یہ قوم سمجھ جائے, ابھی یہ قوم راہیاب ہو جائے اور ان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے, یہ قوم راہیاب ہو جائے, خدا کے قریب ہو جائے اور آپس کے معاملات کو سمجھائے. لیکن بزرگوں یہ قوم سمجھنے کے لیے تیار نہیں. یہ ساری جو باتیں سنائی جاتی ہیں قرآن ہی سے بیان کرتا ہے. کیا وجہ ہے وہ قرآن پچھلی امتوں کی باتیں کیوں بیان کرتا ہے, پچھلی امتوں کی واقعات ان کے عذاب کا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ قوم سمجھ جائے.